صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. صلوات پڑھ دیجئے. عزیزان محترم، سورہ حجرات کی آج آیت نمبر 11 ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ اس اہم آیت کے حوالے سے جو اخلاقی اور روحانی و معنوی پیغامات قرآن مجید میں ہیں، ہم اس کی طرف انشاءاللہ آج کے اس درس میں جو ہے وہ اشارہ کریں گے. آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ سورہ حجرات میں خاص طور پر ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اخلاقی ایشوز جو ہیں، جو انفرادی طور پر ہمیں ہمیشہ ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی سوچیں کہ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف اشارہ کرنے کا کیا فائدہ ہے، لیکن ہمارے علماء نے بھی اس پہ لکھا ہے اور ہمارا ایکسپیرینس بھی ہے. یہی چھوٹی چھوٹی اخلاقی باتیں جو ہیں، یہی ایک بہت بڑے فساد کا باعث بن جاتی ہیں اگر انسان اپنی عملی زندگی میں اس پر جو ہے وہ اس کو مد نظر نہ رکھے ان چیزوں کو. اور یہی اس لیے کہ بڑی سطح کے اوپر انسان اپنے آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ دوسروں کی نگاہوں میں میں اچھا بنا رہوں، لیکن قرآن جب بہت ہی گراس روٹ لیول پر جا کر اخلاقی ایشوز کے اوپر بات کرتا ہے اور انفرادی ایشوز پر بات کرتا ہے، تو اس کا اصل مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو بالکل عام سوشل لائف ہے، کہ ہم لاشعوری طور پر اس زندگی میں ہمارا رد عمل کیا ہے، ہمارا بیہیویئر کیا ہے، ہمارا دوسرے کے ساتھ رویہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑے لیول پر ہو سکتا ہے آپ کو فوری طور پر سمجھنا ہے، لیکن چھوٹے لیول پر انسان اپنے آپ کو ایویلویٹ کر سکتا ہے کہ اگر وہ ان چھوٹی چھوٹی برائیوں میں اور اخلاقی کمزوریوں میں مبتلا نہیں ہے تو بہت زیادہ آگے بڑھ کر جو ہے جب وہ اجتماعی حیثیت میں کام کرنا چاہتا ہے یا کسی اجتماع کو یا کسی حکومت کو تشکیل دینا چاہتا ہے، تو وہاں پر آ کر جو ہے ان کی اہمیت، ان کی افادیت اور ان کی ایفیکٹونیس جو ہے اس کی وہاں جا کر ہمیں جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے. تو ہم نے کل کے لیکچر کے اندر جو ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں، یہ جو مومن ہیں، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائی کے سوا ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، اور تم کسی قسم کی اپنے اندر جو ہے ایک دوسرے کے سلسلے میں عداوت نہ رکھو، دشمنی نہ رکھو، میلیسی جو ہے وہ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. یہ مخالفت جو ہے یہ اور چیز ہے. آپ کسی کی مخالفت آپ کے اندر ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو دکھ پہنچایا ہو، آپ کو کسی نے رنج پہنچایا ہو اور آپ کسی کے مخالف ہوں. دیکھیں، مخالف ہونا اور چیز ہے، لیکن اپنے مخالف کی اندر کینہ رکھنا اور عداوت رکھنا جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. کہ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے ان موضوعات پر بہت کام کیا ہے، بہت غور کیا ہے. میں آنے سے پہلے بھی کافی سوچ رہا تھا. مجھے معلوم ہے کہ ہم سب کے زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں. جب ہم ان آیات کا جس پر بات کر رہے ہیں، ان آیات کے اوپر، تو ہمارے ذہن فوراً
ہمارے اپنے جو تعلقات ہیں، جو ریلیشن شپس ہیں، ان کی طرف جاتے ہیں، ہم فوراً یہ سوچتے ہیں کہ ہم فلاں شخص کو کیسے معاف کر دیں جس نے ہمیں اتنی تکلیف پہنچائی ہے، جس نے ہمیں اتنا رنج پہنچایا ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر سے اس عداوت کو نکال سکے، اس بغض کو نکال سکے، اس کینے کو نکال سکے، اس ہیٹریڈ اور ہاسٹیلیٹی کو جو ہے وہ اپنے اندر سے نکال سکے۔ لیکن اگر انسان تھوڑا سا غور کرے اور توجہ کرے تو واقعاً پھر قرآن کی عظمت کا ادراک ہوتا ہے کہ یہ اخلاقی لحاظ سے کتنا اہم ہے، اس لیے کہ اگر ہم اپنے اندر کسی کی عداوت رکھیں گے تو اس کا الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ ہماری ذات کو پہنچے گا۔ ہم ہیں جو اپنے آپ کو سٹریس میں مبتلا کر رہے ہیں، ہم ہیں جو اپنی سائیکولوجیکل ویل بینگ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم ہیں جو اٹھتے بیٹھتے جو ہے اپنے مخالف کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ اس کو کیسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، یا وہ جو ہے کس طرح سے اگر وہ ترقی کر رہا ہے، آپ کو کوئی ایسی نیوز آ جاتی ہے تو آپ کو ایک دم صدمہ ہوگا، آپ کی اپنی خوشی خاک میں مل جائے گی، آپ کی اپنی جو زندگی کی فیملی لائف ہے وہ بھی جو ہے وہ ایک مشکل میں گرفتار ہو جائے گی۔ لہٰذا اس لحاظ سے یہ جو عداوت ہے اور دشمنی ہے، اس کو نکالنا اگرچہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پہلے تو ہم ان اخلاقی پرنسپلز کو ان ڈیپتھ سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر ان کو اپنی عملی زندگی میں جو ہے وہ نافذ کر سکیں۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ تھوڑی سی امپورٹنٹ ترین گفتگو میں اس مسئلے پر کروں گا، اور ہمارے دوست عام طور سے یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم ایک مسئلہ اٹھاتے تو ہیں کہ ہاں جی یہ ایک ایشو ہے، یہ ایک اخلاقی مسئلہ ہے، یہ ایک فکری مسئلہ ہے، یہ ایک عقیدت کا مسئلہ ہے جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے، یہ ڈیفیشنسی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہمارے اندر شارٹ کمنگز ہیں پائی جاتی ہیں، یہ فلاز جو ہمارے اندر پائے جاتی ہیں، یہ سب ہم باتیں کرتے ہیں۔ لیکن واقعاً ایک جینون اعتراض ہے جو پبلک کی طرف سے ہمیں آتا ہے، اور وہ آتا ہے کہ اگر بالفرض اولاً تو بہت کم علماء ہیں کہ جو ہماری جو لائف سے مربوط ایشوز ہیں ہماری زندگی میں اس سے ریلیٹ کریں اور ہم واقعاً اپنی عملی زندگی میں اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور اگر کریں بھی تو بالآخر پھر ان کا حل کیا ہے۔ دیکھیں یہ حل بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر فرض کریں کہ آج ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہمیں اپنے اندر دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں اپنے اندر عداوت نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں اپنے اندر نفرت نہیں رکھنی چاہیے، ہمارے اندر تکبر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر جیلسی اور حسد نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر گریڈینس اور طمع یہ چیز جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، یہ تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو ان اخلاقی برائیوں سے نجات کیسے دلائیں، یہ بھی تو ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا صرف آج کی مجلس میں میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کروں، اور میں نے ابھی اپنی آن لائن لیکچر کے اندر بڑی تفصیل سے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ غرور اور تکبر جو ہے اس کو ہم کیسے پتہ چلے گا کہ میں ایک متکبر انسان ہوں، کیسے پتہ چلے گا کہ میں ایک مغرور انسان ہوں، کیسے پتہ چلے گا کہ میں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہوں۔ اس لیے کہ قرآن بعض جگہ پر آ کر یہ کہتا ہے کہ بعض اخلاقی برائیاں ایسی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی انسان کے یہ اندر چھپی ہوتی ہیں، خود انسان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں ایک متکبر انسان ہوں، خود انسان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں ایک ریسسٹ انسان ہوں، خود انسان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں مغرور ہوں۔ اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لیکن جب ہم انسان کو امتحان سے گزارتے ہیں، آزمائش سے گزارتے ہیں، جب ٹرائل آف گاڈ جو ہے آتا ہے، تب انسان کی حقیقت اور ماہیت جو ہے وہ خود اس کے اوپر بھی کھل جاتی ہے اور دوسروں پہ بھی کھل جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ آپ نے بھی اپنی زندگی میں بہت آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوگا کہ جس کو آپ ساری عمر اپنا دوست سمجھتے لیکن اچانک جب امتحان کا وقت آیا، جب سپورٹ کا وقت آیا، جب حمایت کا وقت آیا، تب آپ کو پتہ چلا کہ جس کو میں ہمیشہ دوست سمجھتا تھا وہ میرا دوست نہیں ہے۔ یہ چیز ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پر لفظ استعمال کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ جو چیزیں تم چھپاتے ہو، جو تمہاری سیکرٹس ہیں،
میں ان سے بھی واقف ہوں، اور اس سے بھی واقف ہوں جو مور ہڈن ہے. اخفا کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کی آیت میں. یہ اخفا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مور ہڈن، جو زیادہ چھپی ہوئی ہیں. ایک تو وہ چیزیں جو آپ کے پاس چھپی ہوئی ہیں، اور میں ان سے بھی واقف ہوں جو اخفا ہیں، جو بہت زیادہ چھپی. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب انسان قرآن کی اس آیت کو پڑھتا ہے تو ایک مرتبہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے. دراصل اللہ یہ کہنا چاہتا ہے میں ان چیزوں سے بھی واقف ہوں جس سے تم بھی واقف ہو کہ تم چھپا رہے ہو، اور میں اس سے بھی ان چیزوں سے بھی واقف ہوں جس سے تم خود بھی نہیں واقف لیکن تمہارے اندر موجود ہے. سب آپ پڑھ دیجئے مرتبہ. یہ قرآن کے لطیف پہلو ہے، لطافت ہے قرآن کی. آپ کو کسی اور دنیا کی اخلاقی کتاب میں یا کسی سائیکالوجی کی کتاب میں اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کو یہ نکات مل جائے. آپ نے ان چند دنوں کے دروس میں جو لوگ باقاعدگی سے آتے ہیں، آپ نے اندازہ لگایا کہ قدم قدم پر قرآن جو ہے ہمیں مورل اور ایتھیکل میسیجز دیتا ہے، اور ہم کتنا زیادہ اپنے آپ کو محروم رکھے ہوئے ہیں قرآن سے، نہج البلاغہ سے، صحیفہ سجادیہ سے. انشاءاللہ ہمارے اندر ایک کمٹمنٹ پیدا ہونی چاہیے، ہمارے اندر ایک عزم پیدا ہونا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ سال کے دیگر ایام کے اندر بھی ہمارے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ دلچسپی پیدا کرے، ہمارے اندر یہ تاکہ ہم ہارمنی کا احساس کر سکیں، اور یہ کہ ہم دیکھیں کہ نہج البلاغہ میں اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں، احادیث میں کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہیں. تو ایک نقطہ جو میں گفتگو کو آگے بڑھا کر آپ کی خدمت میں جو گفتگو کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے فوری طور پر ہم نے یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے اندر عداوت پیدا نہ ہو، ہم کیا کریں. پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کی بڑی خوبصورت 2 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَآنُ قَوْمٍ، کہ یہ جو کسی قوم سے تمہارا بغض ہے، یہ جو تمہارے اندر عداوت ہے، یہ تمہیں وہاں تک نہ لے جائے کہ تم عدل کرنے سے گریز کرو. اس لیے کہ اب قرآن واضح طور پر قرآن یہ لفظ استعمال کر رہا ہے، بغض اور عداوت تمہیں کہیں یہاں تک نہ لے جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یوقع بینکم العداوہ والبغض فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، کہ یہ شیطان ہے، کہ یہ جو 2 چیزیں ہیں کہ جس پر قرآن نے شدت کے ساتھ مذمت کی ہے. ایک یہ الکوہل، یہ جو انسان ڈرنک کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے گیمبلنگ. قرآن کہتا ہے یہ گیمبلنگ، اور اس کے اندر شیطان اس کے ذریعے سے اہم ترین کام یہ کرتا ہے کہ آپ کے اندر بغض اور عداوت کو جنم دیتا ہے. یعنی اس کا باعث بنتا ہے کہ اگر آپ یہ استعمال کریں گے، یہ بالخصوص یہ ہے لیکن جنرلی بھی یہ شیطان ہے کہ جو آپ کے اندر یہ بغض اور عداوت پیدا کرتا ہے. اب قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو یہ شیطان کی طرف سے جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں آگے چل کر قرآن کی آیت یہ کہتی ہے اس کا مقصد کیا ہے، شیطان کا ہدف کیا ہے. شیطان کا مقصد یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ یصدکم، تاکہ تمہیں ذکر خدا سے روک لے، تاکہ تمہیں ذکر خدا نہ کرنے دیں، تاکہ تمہیں اپنے اللہ کو یاد کرنے نہ دیں. تو اب یہ ذکر خدا جو ہے یہ اپنی جگہ پر ایک بہت اہم چیز ہے. انشاءاللہ کسی موقع پر میں چاہوں گا کہ یاد خدا کے اوپر اور ذکر خدا کے اوپر میں تفصیلی انشاءاللہ اسپیچ دوں تاکہ آپ کو اندازہ لگے کہ یہ کتنا اہم ہے. اور ہم نے کل کے لیکچر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کربلا کے میدان میں یہ یزیدی فوجیں امام حسین علیہ السلام کے مقابل پر کیوں آئیں. صلوات پڑھ لیجیے. تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام بعض مقامات پر اشارہ کرتے ہیں یہی ذکر خدا کی طرف کہ صرف ایک وجہ ہے. مختلف جگہ پر آپ اشارہ کرتے ہیں. ایک کل میں نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ بغض علی، اور دوسرا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ، اور کب فرماتے ہیں جب آپ کے فرزند سید سجاد پوچھتے ہیں کہ بابا یہ آپ کی جان کے مخالف کیوں ہے، یہ آپ کا خون کیوں بہانا چاہتے ہیں، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ شیطان ان پر مسلط ہو گیا ہے. قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جس نے ان کو ذکر خدا سے دور کر دیا ہے.
یہ ذکر خدا جو ہے صرف زبان سے اللہ کا ذکر کرنے کا نام نہیں ہے، صرف زبان سے قرآنی آیات کا، اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر، اس کا گہرا اثر ہوتا ہے انسان کی سائیکی کے اوپر. لہٰذا یہ ساری چیزیں ہم اس آیت کے اندر دیکھتے ہیں. تو پہلا نقطہ جو میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے احادیث اور روایات میں بھی ہے، ہمارے علماء بھی ہیں، کہ یہ کیوں ہمارے اندر بغض اور کینہ ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم حد سے زیادہ لوگوں پر توقع کرتے ہیں. جب ہم حد سے زیادہ توقع کرنے لگتے ہیں اور ہماری ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم اس ایکسپیکٹیشنز پر دوسرے پورا نہیں اترتے، تو پھر اس کے نتیجے میں ہمارے اندر عداوت، بغض اور ہیٹریٹ پیدا ہوتا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی توقعات کو منیمائز کریں، ہم لوگوں سے زیادہ توقع ہی نہ کریں. جب توقع نہیں کریں گے تو ہمیں تکلیف بھی کم پہنچے گی. اسی لیے مولا کائنات امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھیں کتنی خوبصورت یہ ساری سینگز ہیں امام علی کی. آپ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو جیسے وہ ہیں ان کو ایسے ہی ایکسیپٹ کرو. یہ نہیں کہ آپ ان سے بہت زیادہ توقعات رکھیں، ان کی فوراً اصلاح کرنی شروع کر دیں. آپ نے دیکھا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ فوراً نصیحتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ امام کہتے ہیں کہ آپ، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی بہت بڑا مقام ہو، آپ اخلاقی لحاظ سے بہت اچھے ہوں، لیکن ہر ایک آپ کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکتا. ضروری نہیں، ہر ایک کو ایک ٹائم چاہیے، ہر ایک کی اپنی ایک بیک گراؤنڈ ہے، ہر ایک کو ایک ماحول ملا ہے، اس کو ایک انوائرمنٹ ملا ہے، اس کی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. بہت جگہ پر وہ خود بھی مجبور ہے. اگر ہم اس کی جگہ پر ہوتے تو ہم بھی ویسے ہی ہوتے. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی چیز کہ تم اس سے جس طرح وہ ہے اس کو اسی طرح سے ایکسیپٹ کرو. اور دوسری چیز آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی حد سے زیادہ سرزنش مت کرو، اس کو حد سے زیادہ کنڈیم مت کرو. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں دوستیوں میں اگر ہم تھوڑا سا اپنے ایکسپیرینس کو ریکال کرنے کی کوشش کریں تو زندگی کے کسی سفر میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ جو ہمیشہ دوسروں کی سرزنش کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو کنڈیم کرتے رہتے ہیں، تم نے یہ کیوں کیا، تم نے یہ کیوں کیا. اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان دونوں چیزوں سے کیا ہوتا ہے، اگر تم ویسے ہی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو گے، اپنی توقع کو کم نہیں کرو گے، تو اس کے نتیجے میں تمہارے دل میں کینہ اور عداوت پیدا ہو جائے گی. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. دوسری چیز یہ کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ محبت خدا، یہ محبت خدا کیوں امپورٹنٹ ہے، اور جو ہے اللہ سے محبت کرنا. میں بالکل مختصر اشارہ کروں گا، بہت طویل ٹاپک ہے یہ کہ ہم محبت الہی کے اوپر بات کریں، لیکن ہم اس کو بہت زیادہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، جبکہ یہ ایسا نہیں ہے. جب ہم تفصیل میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ محبت خدا کیا ہوتی ہے. اور اگر کسی دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو اس کے آثار کس قسم کے ہوتے ہیں. میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے محبت ہمارے دل میں ہو تو ہم جو ہے ہمارے اندر کیا تبدیلی واقع ہوگی. پہلی تبدیلی، محبت جو ہے وہ بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتی، بغیر اویئرنیس کے نہیں ہو سکتی. جب ہم محبت کرتے ہیں تو محبت ہم اسی سے کرتے ہیں، اس کی صفات سے کرتے ہیں. جب ہماری محبت حقیقی محبت ہوتی ہے، جب ہمارا لو میٹیریلسٹک نہیں ہوتا، سیکچول نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک حقیقی محبت ہوتی ہے، تو وہ معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے، وہ اویئرنیس کے بغیر ممکن نہیں ہے، وہ نالج کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور اگر ہمیں اللہ کی اویئرنیس ہو جائے، اگر ہمیں اللہ کی صفات کی معرفت حاصل ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ پتہ چلے گا جب اللہ نے ہماری تمام تر غلطیوں کے باوجود، اپنی تمام تر ہماری خامیوں کے باوجود، اپنے تمام تر ہمارے اندر پائے جانے والے عیوب اور عیبوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکسیپٹ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ صفت ہمارے اندر بھی ایک دوسرے کے سلسلے میں ہونی چاہیے. تو یہ والا پہلو جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پھر جو ایک اور عنصر جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کے اوپر نکتہ چینی جو کرتے ہیں،
یہ جو عادت ہے بعض لوگوں کی کہ ہر چیز کے اوپر نکتہ چینی کرنا، ہر چیز کے اوپر اعتراض کرنا، یہ جب آپ نکتہ چینی کرنا شروع کر دیں گے تو ہر شخص جو ہے وہ آپ کی تنقید کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ میں جب ہم ان اخلاقی پرنسپلز کو پڑھتے ہیں تو کتنی دفعہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے اس بات کو کہ مثال کے طور پر کہیں کھانا ہے تو آپ کو پسند نہیں آیا کھانا، ایسا بہت جگہ ہوتا ہے، اور بہت سی جگہ ہے جہاں آپ اعتراض کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ فوراً سوچتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے نکتہ چینی کرنا، دوسرے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہر آدمی جو ہے تو ایک بہت بڑا سبب جو روایات میں جس کا اشارہ کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی کے اوپر جو ہے وہ نکتہ چینی کرتے ہوئے بہت سوچ کے ہم یہ کام کریں اور بڑے طریقے کے ساتھ یہ کام کریں اگر ہم نے کرنا ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے جو روایات کے اندر ہمیں ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھ دیجئے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو روایت کے الفاظ ہیں لیکن اس کو میں عام الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی کے سامنے آپ ایسی چیز کو بیان نہ کریں جس کا سننے کا اس میں شوق نہ ہو، اس میں اشتیاق نہیں ہے سننے کا. اب آپ اس کو کوئی ایسی چیز بیان کر رہے ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. مثال یہ ہے کہ ایک شخص کو آپ اپنی بڑائی، اپنی ترقی، اپنی ایڈوانسمنٹ، اپنی کامیابی اس کو بتا رہے ہیں لیکن آپ یہ بھی تو سمجھیں کہ واقعاً وہ آپ کی کامیابیوں کو سننا بھی چاہتا ہے یا نہیں سننا چاہتا، آپ کو واقعاً وہ اس کو پسند بھی کرتا ہے یا پسند نہیں کرتا. لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم جو ہے وہ جس کو کوئی بات کر رہے ہیں آیا وہ اس کو اندر شوق ہے اس کا یا اس کے اندر شوق نہیں ہے. تو یہ اشتیاق کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی کبھی کبھی انسان کے اندر بغض اور کینہ جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس کی اس میں دلچسپی نہیں ہے. جب دلچسپی نہیں ہے اور اس میں اشتیاق نہیں ہے تو ہر بات ہر ایک کے سامنے جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. پھر ایک مقام پر یہ جو نقطہ ہے خود ہم اپنے چوتھے امام سجاد علیہ السلام سے حاصل کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں مل جائے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، تو ہمارے اندر ایک گریٹینس پیدا ہوتی ہے، ایک قسم کی طمع جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چیز ملنی چاہیے. اور پھر جب ہمیں اس طرف سے وہ چیز نہیں ملتی تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر بغض اور کینہ اس کے سلسلے میں پیدا ہوتا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو، میرے نزدیک سب سے بڑی خیر یہ ہے کہ انسان جو چیز کسی دوسرے کے پاس ہے اس میں کسی بھی قسم کی لالچ جو ہے اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے دور کر لے. یعنی یہ اب آپ اس پر غور کریں بعد میں کہ کتنی اہم چیز ہے جس کا ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق ہے. بہت سی جگہ پر جو ہے، اور پھر ہم یہ بھی ساتھ ساتھ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہم اپنی لائف کو کمپیئر کرتے ہیں دوسروں سے، یہ بھی ایک بہت خطرناک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر بغض اور کینہ جو ہے پیدا ہوتا ہے کہ فلاں کا بچہ اتنی تعلیم حاصل کر دی، اس کے نتیجے میں ہم اپنے بچوں کو ڈی گریڈ کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے درمیان عدالت قائم نہیں کر سکتے. آج کے دور میں نسبتاً کم ہے لیکن اگر تھوڑے سے گزشتہ دور کی طرف چلے جائیں تو حتیٰ ماں باپ جو ہیں بچوں کے درمیان جو ہے وہ عدالت قائم نہیں کرتے تھے. بعض کو زیادہ ترجیح دیتے تھے اور بعض کو کم ترجیح دیتے تھے، جس کے نتیجے میں ان کے اندر جو انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہوتا تھا اس کے نتائج جو ہیں وہ پوری زندگی جو ہے ان کو بھگتنے پڑتے تھے. صلوات پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. آخری چیز جو میں آج کے اس میں جو ہے بیان کرنا چاہتا ہوں، جدل بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے. جدل جس کو کہتے ہیں یعنی آرگو کرنا. آپ نوٹ کریں کبھی کبھی ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، چاہے وہ انڈیویجول ہوں.
احادیث میں اور روایات میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب آپ اگر دیکھیں کہ خام خواہ ایک آرگومنٹ چل رہے ہیں اور جو ہے وہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ کوئی بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی لاجک اور منطق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر شخص جو ہے اس کے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہیں، یا اپنی اس کی طبیعت ہے، یا اپنی اپروچ ہے۔ جب ایسی سچویشن ہو جائے کہ جہاں پر عقل کا سہارا نہ لیا جائے، جہاں پر عقل کو جو ہے اہمیت نہ دی جائے، جہاں پر منطق اور استدلال کو چھوڑ دیا جائے، وہاں پر قرآن اور سنت سے ہمیں جو اہم ترین درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایوائڈ کریں ایسی کسی بھی سچویشن سے جہاں پر اس قسم کی صورتحال ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اور اسی لیے قرآن میں ہے ادعو الی سبیل ربک کہ بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ قرآن نے جو ہے، مجھے یاد ہے کہ میں نے نان مسلمز کے درمیان ایک سپیچ دی تھی جس میں میں نے اسلام کے طریقہ تبلیغ کے اوپر میں نے بتایا تھا کہ اسلام کی عمل نہ کریں ایک الگ چیز ہے، لیکن اسلام کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک، تم اگر میرے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا راستہ رسول کا راستہ ہے، رسول کا راستہ اہل بیت کا راستہ ہے، ان میں سے کوئی کسی میں جدا نہیں ہے ایک دوسرے سے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے ممبر کے اوپر بھی ہماری جو ذمہ داری ہے وہ بھی واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن کی اس آیت کو تو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے، یا تو ہم یہ کہیں کہ ہم اس قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم دوسروں کو میری طرف بلانا چاہتے ہو تو 3 راستے ہیں۔ ایک حکمت کا راستہ ہے، بہترین راستہ، اور پہلا راستہ جو ہے وہ حکمت کا راستہ ہے، دانائی کا راستہ ہے، عقل اور منطق کا راستہ ہے۔ اور دوسرا راستہ جو ہے وہ موعظہ حسنہ کا رابطہ ہے، یعنی حکمت کا تعلق کس سے ہے؟ اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا انسان جو ہے وہ عقل اور دانش کو سمجھتا ہے، وہ انتہائی پڑھا لکھا ہے، وہ لاجک کو سمجھتا ہے، وہ آپ سے لاجک سننا چاہتا ہے، وہ کسی قسم کا پریجوڈس ایٹیٹیوڈ اس کے اندر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حکمت کا راستہ بہترین ہے۔ اور دوسرا راستہ موعظہ حسنہ کا ہے۔ موعظہ حسنہ کا رابطہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی عقل کام نہیں کر سکتی، یا دوسرا استدلال کو سننا نہیں چاہتا، تو وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ آپ کے قلب کا راستہ ہے، وہ نصیحت کا راستہ ہے، وہ اخلاقیات کا رابطہ ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ دوسرے کو متاثر کر سکتے ہیں۔ آپ کی بات دوسرے کی عقل میں نہیں، اس کے ذہن میں نہیں، بلکہ اس کے دل میں اتر جائے۔ اس کو کہتے ہیں موعظہ حسنہ، یعنی وہ شخص کہ جس کو آپ اپنے مکتب کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب ایک بہت اہم نقطے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اور پھر ہم دیکھیں کہ کیا واقعا ہم ان سنہری تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ دوسرا شخص یہ احساس کرے کہ میں جو آپ کو اپنے مذہب کی طرف بلا رہا ہوں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ سے محبت کرتا ہوں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ میں آپ کا ویل وشر ہوں اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ کیا ہمارے ممبر سے واقعا ایسی صورتحال ہوتی ہے؟ کیا اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے؟ اور پھر جادلہم باللتی ہی احسن۔ ابھی میں اس تیسرے نقطے پہ نہیں آنا چاہتا، اس لیے کہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے جب دعوت کریں کسی کو تو وہ حکمت کا راستہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو لعن تان اس کا لفظ روایت میں آیا ہے، یہ جو ہم ایبیوسو لینگویج استعمال کرتے ہیں، یہ میں نے تھوڑا سا چونکہ اشارہ کر دیا، مجھے اس پہ رکنا نہیں ہے، اس میں بھی روایات موجود ہیں کہ یہ جو لوگوں کے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو لوگوں کے دلوں میں عداوت پیدا ہوتی ہے، یہ جو لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کے خلاف، اس کی ایک وجہ ہماری زبان ہے، ایک وجہ ہماری لینگویج ہے۔ ہماری زبان میں جب تک نرمی نہیں ہوگی، زبان میں جب تک مٹھاس نہیں ہوگی، زبان میں جب تک احترام نہیں ہوگا، اور یہ صرف ایک دوسرے کے سلسلے میں نہیں ہے، ایک دوسرے مکاتب کے سلسلے میں نہیں ہے، سنی شیعہ کے سلسلے میں نہیں ہے، خود ہماری فیملی لائف کے لیے جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جب ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں تو ہماری زبان میں جو ہے وہ نوبلٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنی شریک حیات سے بات کرتے ہیں تو اس میں بھی احترام کا پہلو جو ہے بہت زیادہ اہم ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کلچر ہے
جو خاص طور پر ہمارا جو اردو اسپیکنگ کلچر ہے، جس علاقے سے ہم آئے ہیں، وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں تو ہمیں پہلی مرتبہ آ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ احترام کے ساتھ کیسے گفتگو کی جاتی ہے، اور اپنے شریک حیات ایک دوسرے میاں بیوی جو ہیں وہ کس طریقے سے دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھ سکتے ہیں، اور یہ کتنا حساس مسئلہ ہے۔ بہت سی جگہ پر جو طلاق ہوتی ہے، طلاقیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ جو ہے وہ ہماری زبان ہے۔ اور کبھی کبھی آپ دیکھیں جو بڑے بوڑھوں اور جو ہے وہ نئی نسل میں کبھی گھروں میں لڑائی ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ دل کے برے نہیں ہوتے، دل کے برے نہیں ہوتے، وہ آپ کے بڑے ہیں گھر میں، چاہے وہ ساس ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ دادی ہے، چاہے وہ نانی ہے، کبھی کبھی وہ دل کے برے نہیں ہوتے، لیکن زبان پر قابو نہیں ہوتا۔ یعنی زبان سے جو وہ میسیج دے رہے ہیں، وہ دل سے کسی کی برائی نہیں چاہتے، لیکن زبان آپ کا ساتھ نہیں دیتی، زبان آپ کے قلب کا ساتھ نہیں دیتی، آپ کی روح کا ساتھ نہیں دیتی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ انسان ہر جہت سے جب تک اپنی تربیت نہیں کرے گا، اس وقت تک ان تمام امور پر جو ہے اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ پھر قرآن کی ایک آیت، کتنی خوبصورت آیت ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ کہا گیا یا پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برائی کرے، اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، تو آپ کیسے اس کو رسپونڈ کریں، آپ کیسے اس کو جو ہے وہ جواب دیں، آپ کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن۔ یعنی ادفع کا لفظ، دو لفظ ہیں جو ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں اردو میں، جس کو ہم اردو میں اس طرح پڑھتے ہیں، لیکن اصل میں وہ دف اور رف ہے، جس کو ہم دفع اور رفع کہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کیا ہے؟ دف ہے اور رف ہے۔ یعنی دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب ہم دف کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا دفع کا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس برائی کو اپنے اندر آنے نہیں دیتے اور آنے سے پہلے ہی اپنا دفاع کرتے ہیں اور اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اور رفع کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ چیز آ جاتی ہے اور گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور داخل ہونے کے بعد اب آپ اس کو گھر سے نکالتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے دفع اور رفع کے اندر۔ تو قرآن ہی کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس برائی کو روک دو، اس برائی کو ریپیل کرو۔ دفع کرنا یعنی ریپیل کرنا، اس برائی کو ریپیل کرو باللتی یا احسن، اچھے طریقے سے۔ اور صرف اچھے طریقے سے نہیں، اب دیکھیں قرآن کی عظمت کو دیکھیں، قرآن کی گہرائی کو دیکھیں۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ اچھے طریقے سے، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم ایویلویٹ کرو کہ اس برائی کو اگر اچھے طریقے سے تم نے دور کرنا ہے تو ان مختلف اچھے طریقوں میں سے بہترین طریقے کو انتخاب کرو۔ جو بہترین طریقہ ہے اس کو احسن کا لفظ استعمال ہوا ہے، حسن کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اور احسن کس کو کہتے ہیں؟ جو بہترین راستہ ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ فَإِنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اگر تم یہ کرو گے اور تمہارے اور اس شخص کے درمیان اگر کوئی عداوت ہے، اگر کوئی دشمنی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس اچھائی کے جواب میں، اپنی رحمت کے صدقے میں تمہاری اس عداوت کو محبت میں تبدیل کر دے۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ تو قرآن مجید کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو عداوت اور دشمنی سے کس طرح دور کر سکیں۔ قرآن مجید کی وہ آیت کہ جو میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی، وہ آیت پھر بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم کسی کا تمسخر نہ اڑاؤ، اس سے شدت کے ساتھ منع کیا۔ اور بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت کے اندر دینا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ہیومر، ایک ہوتا ہے مزاح، اور ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کسی کو ریڈیکیول نہ کریں آپ، کسی مزاح جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کسی کا تمسخر مت اڑائیں،
اس لیے کہ تمسخر اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھتے ہیں. تمسخر اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے سپیریئر سمجھتے ہیں. تمسخر اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں. تمسخر اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل ہوتے ہیں, اس کی توہین کرنا چاہتے ہیں, اس کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جو ہے دوسرے کا تمسخر اڑائے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے, جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, کہ مردوں کو الگ خطاب کرتا ہے, عورتوں کو الگ خطاب کرتا ہے. اور کیا زبردست خطاب ہے قرآن کا. قرآن یہ کہتا ہے کہ شاید تمہیں کیا پتا کہ جس کا تم تمسخر اڑا رہے ہو, جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو, جس کی تم تحقیر کر رہے ہو, جس کو تم چھوٹا سمجھ رہے ہو سکتا ہے خدا کی نگاہ میں وہ تم سے بڑا ہو سکتا ہے کہ وہ ایکچوئل لائف میں تم سے زیادہ بہتر ہو. عسیٰ ان یکونوا خیرا منکم, ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو, اور ہو سکتا ہے کہ تم برے ہو. تو تم کبھی بھی, اب آپ دیکھیں کہ قرآن دو لحاظ سے بات کرنا چاہتا ہے. ایک, قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسرے سے برتر نہیں سمجھ سکتا, اس لیے کہ اگر میرے اندر کچھ صفات ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ اور صفات ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تقوی معیار ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل احترام اور آنریبل وہ ہے کہ جو تقوی کا مالک ہے. اور ہمارے علماء خاص طور پر تفسیر نمونہ میں آیت اللہ مکارم شرازی نے اس آیت کے ذیل میں اس انتہائی خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ آیا میں خدا سے زیادہ قریب ہوں یا آپ خدا سے زیادہ قریب. اس کا فیصلہ کوئی اس دنیا میں نہیں کر سکتا. اس لیے ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جس کی ہم توہین کر رہے ہیں, جس کا ہم تمسخر اڑا رہے ہیں, کہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہو, اور ہم اپنے آپ کو جو سمجھ رہے ہیں ہم اللہ سے نزدیک ہیں, ہو سکتا ہے ہم اللہ سے کئی گنا دور ہوں. تو یہ قرآن ہے جو اس قسم کی اخلاقیات کی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے. اور اسی لیے ایک بڑی خوبصورت روایت ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ روایت بھی دراصل قرآن سے حاصل کی گئی ہے کہ اِنَّ أَنفُسَكُمْ مَرْهُونَةٌ بِأَعْمَالِكُمْ, تمہارے نفس جو ہیں وہ تمہارے, اور رمضان کے سلسلے میں یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا خطبہ شعبانیہ جو ہے, اس خطبہ شعبانیہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہمارا جو وجود ہے, ہماری جو روح ہے, ہمارا جو جسم ہے, وہ ہمارے اعمال کے بدلے میں اس کو رہن رکھا جا چکا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں مجھے کوئی شورٹی دو, مجھے کوئی گارنٹی دو, تو کوئی ایسی چیز امانت کے طور پر جب آپ کسی کو رکھ دیتے ہیں, رہن کے طور پر اگر آپ کسی کے پاس کوئی چیز رکھوا دیتے ہیں کہ میں آپ کا قرضہ جو ہے واپس کروں گا, تو آپ یہ بتائیں کہ وہ چیز استفادہ نہیں کر سکتے آپ, نہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, نہ جس کے پاس آپ رکھوا رہے ہیں وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا. تو گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے, اور روایات میں ہم نے جو پڑھا وہ یہ کہ آپ جو عمل انجام دیتے ہیں, جو آپ گناہ کرتے ہیں, جو غلطی کرتے ہیں, جن اخلاقی برائیوں کا ہم شکار ہیں, ان اخلاقی برائیوں کے نتیجے میں ہمارے اس وجود کو گروی رکھا جا چکا ہے. اور پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ اس ماہ میں تم استغفار کرو, تم توبہ کرو, تاکہ اپنے بدنوں کو اور اپنی روح کو اس قید سے آزاد کرا سکو. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اور یہی چیز اگر ہم اس کو دیکھیں کہ کوئی شخص ہو سکتا ہے ہم سے بہتر ہو, ہمیں کیا پتا. لہٰذا آپ سوچیں کہ یہ تواضع اور انکساری اور ہمبلنس کتنی امپورٹنٹ ہے. اور آپ سب کو یہ ایکسپیرینس ہوگا کتنا دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی شخص پہ جاتے ہیں کہ جس کا دنیاوی لحاظ سے بہت بڑا مقام ہوتا ہے, اور وہ آپ سے انسلٹنگ لہجے میں بات کرتا ہے, وہ آپ سے مغرورانہ انداز میں بات کرتا ہے, وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک اگنورنٹ بیہیویئر جو ہے اس کے اندر ہوتا ہے. اس اگنورنس کے نتیجے میں, اس ایروگنس کے نتیجے میں
یہ چیز جو ہے ہم کب پیدا کر سکتے ہیں؟ جب یہ تعلیمات اور یہ اخلاقی اصول جو ہیں ہمیں قدم قدم پر اگر ہمیں بتائے جائیں، تو پھر جب وہ وقت آتا ہے کہ جہاں پر انسان اپنا ایروگنٹ بیہیویئر دکھاتا ہے. دیکھیے بڑی امپورٹنٹ بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم قبل از وقت اپنے آپ کو تیار نہ کریں، پریپیئر نہ کریں فیوچر کے لیے، اس وقت تک جب وقت آتا ہے امتحان کا تو ہم کبھی امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے. بالکل اس بچے کی طرح جو آخری رات پڑھ کر امتحان دینا چاہتا ہے، جس طرح اس کی کامیابی کے کوئی امکان نہیں ہوتے، اسی طریقے سے قبل اس کے کہ اللہ ہمیں کوئی عہدہ دے، قبل اس کے کہ اللہ ہمیں کوئی پوزیشن دے، قبل اس کے کہ اللہ ہمیں کوئی مقام دے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر غرور پیدا ہو جائے، ہمارے اندر تکبر پیدا ہو جائے، اس سے پہلے اگر ہم نے اپنے ہارٹ کو ہمبل نہ بنایا، اس سے پہلے اگر اپنے اندر ہم نے تواضع اور انکساری پیدا نہیں کی، تو اس وقت جو امتحان کی منزل ہوگی اس وقت ہم کبھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. لہٰذا ہم اپنے دل میں ایک چیز جو اصول ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کو رنج پہنچائیں، کسی کو مشکل پہنچائیں. آپ دیکھیں لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں. بعض دفعہ آپ کے سامنے کچھ افراد ہوتے ہیں جو شاید آپ کے دوست نہیں ہوتے، لیکن آپ ان سے اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرتے، اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کرتے، اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ آپ ان کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں. یہ لوگ کیوں ایسے ہوتے ہیں؟ میرا کوسچن ہے یہ کیوں ایسے ہوتے ہیں؟ جب میں سوسائٹی میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو میں دوسروں کے خیر کا باعث کیوں نہیں بنتا؟ جب میں دوسروں سے ملوں تو لوگ میرے ملنے کے مشتاق ہونے چاہیے. جب میں لوگوں سے ملوں تو میں ان کی مشکلات کو حل کرنے والا ہونا چاہتا ہوں، اور لوگ اس نظر سے مجھے دیکھیں. میں کیوں اس نظر سے لوگ مجھے دیکھیں کہ میں ان کے لیے شر کا باعث ہوں، میں ان کے لیے نقصان کا باعث ہوں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اگر ہم اس اصول کو اپنی زندگی میں مد نظر رکھیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ دوسروں کو دکھ نہیں پہنچائیں گے، دوسروں کو رنج نہیں پہنچائیں گے. اور اس اصول کا تعلق ہماری کمیونٹی لائف سے بھی ہے، اس اصول کا تعلق ہماری فیملی لائف سے بھی ہے، ہماری سوشل لائف سے بھی ہے. بہت سی جگہ پر گھر کے اندر جو ہے وہ اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اصول اگر ذہن میں ہو کہ میں کوشش یہ کروں کہ کم سے کم ایسا موقع آئے کہ میری وجہ سے کسی کو رنج پہنچے، میری وجہ سے کسی کو نقصان پہنچے، میری وجہ سے کسی کو دکھ پہنچے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ معاشرہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا چلا جائے گا. آج کی اس سوسائٹی میں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ کینیڈا ہو، اور چاہے وہ آپ اپنے ملک کی طرف چلے جائیں، پاکستان اور ہندوستان کی طرف چلے جائیں، ایک بہت ہی مشکل اور بہت ہی تکلیف دہ ایشو جو یہاں بچے جس کو فیس کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہی بولنگ ہے. یہ بولنگ کا ایشو جو ہے، میں نے بڑی تفصیل سے جب یوتھ کو میں نے ایڈریس کیا تو میں نے بڑی تفصیل سے اس پہ بھی روشنی ڈالی کہ اس کے فیکٹرز کیا ہیں، اس کی ریزنز کیا ہیں، اور اس پر بھی روشنی ڈالی کہ اگر کوئی شخص آپ کو بولنگ کرتا ہے تو آپ نے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم کیسے ہدایات حاصل کر سکتے ہیں. لیکن فرض کریں کہ اگر ہمارے ہی بچے اس بات میں انوالو ہوں، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ دوسرے دوستوں کے اندر ہو. ہم جب اپنی کالج لائف کو، اسکول لائف کو ہم ریکال کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت یہ تصور بھی نہیں تھا یہ بولنگ کیا ہوتی ہے اور فلاں کیا ہوتی ہے. لیکن آج کل چونکہ زیادہ سائیکالوجی ایڈوانس کر گئی ہے اور بچوں اور یوتھ پر بہت زیادہ کام ہوا ہے، تو آج کل زیادہ اویئرنیس موجود ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بھی کچھ لوگ ہوتے تھے جو ہمیشہ ٹونٹنگ کرتے تھے، کچھ بچے ہوتے تھے جو آپ پر ہمیشہ طنز کرتے تھے، کچھ بچے ہوتے کیوں ہوتے تھے؟ اگر ہمارے بچے اور ہماری اولاد اور ہمارے ماں باپ اور ممبر سے جو ہے وہ بچوں کی تربیت میں ان اصولوں کو مد نظر رکھا جائے، ان اصولوں کی ترویج کی جائے، اور ان بچوں کو یہ بتایا جائے کہ تمسخر کرنے کے سلسلے میں قرآن کا نقطہ نظر کیا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا بچہ اس قسم کی سرگرمیوں میں انوالو ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے. اور اگر آج ہم یہ پرابلم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، اس سوسائٹی کی پرابلم یہ ہے کہ وہ اخلاقی تربیت
کہ جو ہمارے کوریکولم کے اندر شامل ہونی چاہیے وہ چیز موجود نہیں ہے، جس کے نتیجے میں آج جو ہے وہ اتنا زیادہ فنڈنگ بھی کرنی پڑتی ہے، پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے، کونسلرز کو انوالو کرنا پڑتا ہے، صرف اس لیے کہ ہم ان اخلاقی برائیوں پر قابو پا سکیں۔ لیکن مذہب اور دین اور یہ مراکز اور یہ سینٹرز جو ہیں یہ خود اس بات کا باعث ہونا چاہیے کہ ہم اس طریقے سے لوگوں کی تربیت کر سکیں۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اس کی رہنما اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ پروردگارہ تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ خاص طور پر چند مومنین بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کی سرجری ہوئی ہے، وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ پروردگارہ تجھے بیمار کربلا کا واسطہ ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت بے فرما۔ خدایا تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ ہماری نئی نسل کو ہدایت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں پروردگارہ ظالموں کے شر سے ان کو نجات دلا۔ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت سمیع الدعاء۔